حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک جے بھی سال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو، اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑھی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی ہے، وہاں جاتے ہیں۔ وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔
थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखिए दी गल दुखिया ही जाने, दुखिए दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे, कहने लगे दुखिए दी गल ये दुखिया ही जाने, ते सुखिए नू की खबरां, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरां। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया है, 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा है 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूं। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर कि मैं जिधर जाता हूं खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके, एक है मुतनब्बे करना, तंबीह करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन
اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے, چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو, اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی, یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں, آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں, اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے سمجھ, پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا, یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا, یہ قلیل ہے قلیل, یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے. انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے, میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی, جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دی, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ گزر بھی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت ہی ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے, ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی, ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو, ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ مہلت ہے, مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی, میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں
ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے تو خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج کتنا لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب ہے؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگے کہ دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی،
اور دیکھو اللہ بڑا بنیاد ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنا نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا تھا، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت. کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے اندر بہت سارے لوگوں کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بڑے بڑے مواقع عطا کرتا ہے. وہ چاہیں تو اس موقع سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں، اور چاہیں تو ان اچھے مواقع کو ملت کی، مذہب کی، قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے حصول کی طرف سفر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ذاتی مفادات کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کے دنیاوی فوائد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی محدود رہ جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے، اور کئی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام ابھرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دین کی، ملت کی، ملک کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں. میرا رب کریم قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، زمین میں اگر ہم انہیں قابو دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں گے. وہ دینی، فکری، اصلاحی انقلاب برپا کر دیں گے، نماز کو عام کریں گے، زکوٰۃ کو عام کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا، وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا، تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا، نمازیں عام ہو گئیں، شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے، بھلائی عام ہوئی، برائی کا کلا کما کیا گیا. ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو، کرپشن کو، ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا. لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں، لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے.
آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا، اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے، تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا۔ بھائی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، برابر ہیں، تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں۔ جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا، وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا، آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے لہذا یہ میرا حق بنتا تھا، مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ نظام احتساب ہے۔ ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے، آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے۔ ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے، ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے۔ آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں۔ ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص، لیکن عجیب نظام ہے نا، ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا۔ باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں، سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی، چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے۔ ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے، سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا، تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا
لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یاد جمع کرانی پڑے گی. ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے. یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ٹیچر کے بچے ہوں, سیٹھ کے بچے ہوں, پیر کے بچے ہوں, امام صاحب کے بچے ہوں, کسی کے بچے ہوں, پہلے تو سنتے نہیں. اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے, ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی, آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے. حالات رخ بدل جاتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا, ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا. ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, خرابی کرنے میں. اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں, رستے. میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں, تو میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے ہسپتال میں, تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, تو اس میں نا انہوں جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں. ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں, سیلری بڑی عمدہ ہے, تو لوگ بخشیش نہ دیں. میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی, ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں. اس نے بڑی قیمت, سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی, مجھے نفع ہوا. کہنے لگے مولوی صاحب جب کچھ امیر لوگ اسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی, پھر وہ جیسی آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں, ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں. تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں. پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی, یہ ڈیوٹی نہیں کرتے. یہ پلٹ کے ان کے طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے, ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں, جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو, یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں, ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں. تو ہم یہ کام کرتے ہیں. ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں. ہم وہ جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون, اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں, اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے, مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے, بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی, حضرت عمر کا بیٹا آیا, بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کہا بھائی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو, یہ تحفے تمہارا حق نہیں, چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں, اپنے گھر سے, اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے, یہ انہیں خراب کرتے ہیں, بگاڑ پیدا کرتے ہیں, یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام. پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے. یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں, یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں, دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا, تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی. کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا. تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے, تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین گیا, ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا, اور اتنے سخت ناراض تھے. فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے, گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کر تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار, تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جسے تم خراب کر سکو. میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی, کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں,
जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहां से शुरू होता है भाई। याज हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा, अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन न करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर है, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिन इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार है नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है, कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम में इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम में एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा, हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे, शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निजाम इत्तिसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला
کرے کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے، آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے۔ یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں۔ اور بادشاہ وہ بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلامت ہوں تو دو چار بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کرے۔ پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا۔ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا۔ بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا، متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا؟ فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے، ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا، گوشت والی دکان پہ بیٹھی، کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا، فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے، فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی،
اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو. ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی. ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے. حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے. تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے. ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا. لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوگی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا اور میں تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں. آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں. تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں. ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے فلانے کو اہمیت حاصل ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا. آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے. آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں. آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا. بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن اگر ابا جی، اماں جی، گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائے اور بننے پہ بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسے اور مسکرائے اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے. آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے. حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے.
یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی, پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا اور میں بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی, تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا, اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب, کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر, آپ کے دوست, انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میرے کی. فرمایا تیرے کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہے. فرمایا چپ کر, حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے, میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا, باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی, اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی, اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے, آدھا مال غنیمت کا ہے, مال خزانہ کا ہے, مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے, لہذا رکھ ادھر. یا کہتے ہیں کدھر سے آیا, کیسے آیا, کون سا حساب دے, کیا کرے؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی, خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی, عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے, وہ زیادہ استعمال کرتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا, گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے, چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو, مرد بھی لگاتے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا, آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ, میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ خوشبو تول کے نا تو بھائیسا برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائیسا برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, فلانی بی بی بانٹے گی. حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے, کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا, تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا, خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلا لے کے سو گئے ہیں, پرواہ کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے, ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی, تھوڑا سا سرکہ, تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں, روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے, اس نے پوچھا عمر کدھر ہے, تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے, ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہے, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا, ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا.
فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے، تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت نبو، یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں، آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے، اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے، حضرت عمر نے۔ اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے۔ بھائی یاد رکھے، کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں تھی، کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت عمر۔ ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا، وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب کتاب عیسائی تھا، تو فرماتے ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ۔ کہنے لگے وہ ضرور مسجد نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے۔ فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا۔ ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ غیروں کو جو عہدے دے دیے، جرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے۔ او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمایا بھیک کیوں مانگتی ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں؟ حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو، گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے۔ حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے، فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ مزاج، یہ نہیں کہ کافر۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا۔ اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے، پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے، تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو۔ امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ڈاٹا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ۔ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح۔ جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں۔ لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہے، آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر، ابا جی ملنے آئے، بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے۔ صاحبزادہ باہر کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے۔ کون آئے؟ آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہے جنتیوں۔ حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا۔ امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، کامر المومنین کا ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے۔ کہنے لگے وہ اندر بیٹھے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہے تو چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے۔ یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے، کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، پر بات بہت بڑی تھی، اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں، یہ حسن ابن علی ہے۔
یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی. جوش جذبات کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہ ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی آئے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت ساری داڑھی افسوس سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح. پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا. میرے بھائی قتل عزیز, قتل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کرے تو پھر علی سے بات کر لو. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگی اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری یا بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دے. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا, اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑھے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے, جاؤ میں نے جگہ دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزرے, امیر المومنین ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی, بچیاں رو رہی ہیں, اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی, کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے, حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا, ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی, دروازے پہ دستک دی, کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگی عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا.
जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे। हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा? तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊंगा। बच्चियां रो रही हैं, हजरत उमर को बताती है, कहती हैं अब अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा? हजरत उमर फारूक घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है। मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। और मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कुछ दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया हो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बाहर सेम एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता, झाड़ू दबाया है बगल में और उमर फारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमजोर हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी जिंदगी बादशाही में फकीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हजरत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। तो 17वें 18वें नंबर पर हजरत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया गवर्नर साहब का। तो हजरत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है जिसकी ड्यूटी लगाई? तो इससे कहने लगे ये सईद कौन है? तो कहा हजरत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में? फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता। क्या ये मैं फरिश्तों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, मैं आपको जिन्नात की यार में बाला की बातें नहीं, इस धरती पे बसने वाले, इस धरती पे वक्त गुजारने वाले मेरे रसूल पाक के तैयार करदा हीरों की बातें अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर गए एक दफा, कहा मुझे बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है? तो हम्स के लोग कहने लगे हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें। कौन कौन सी? का पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब को चाहिए फजर के वक्त आए, ये सूरज निकल आता है तो बाहर आते हैं घर से, आप कह के तो देखें किसी मामूली सरकारी मुलाजम से भी, फिर आप देखिए आपका क्या बनता है। कहा ये सूरज निकलते वक्त आते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि दिन को मिलते हैं रात को नहीं मिलते। तीसरी शिकायत यह है कि महीने में एक दिन मिलते ही नहीं गवर्नर साहब। चौथी शिकायत है कि रोते हैं, कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते। हजरत फारूक आदम ने खड़ा कर लिया, फरमाया सही तेरी शिकायत आई ना का हुजूर हुक्म। फरमाया सुना है, पहले तू फजर के वक्त आ जाता था लोगों के मसाइल सुनने, अब तू सूरज निकलते वक्त आता है। का हुजूर बीवी बीमार हो गई है और घर में नौकर तो है कोई नहीं, तो मैं सवेरे उठता हूं तो पहले नाश्ता बनाता हूं, बच्चों को खिलाता हूं। उस औरत ने 35 साल मेरे साथ वफा की है, अब चारपाई पे है तो मैं उसके मुंह में नुकमे डालता हूं। कहा उसे खाना खिला के जब वो दुआ देती है तो फिर निकलता हूं। तो कहा सुना है तो हफ्ते में एक दिन मिलता ही नहीं, महीने में। कहने लगी हजरत जी जब मदीने से आया था तो एक कुर्ता
اور ایک تامت ساتھ لایا تھا. مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تن میں دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فحش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تم ملتا ہی نہیں، کہ کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں. میری یہ کوتاہیاں ہے، بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے ہو. وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. تو یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں. بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز. ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے. بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یہ پیچھے رکھی ہوئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کرے بیٹھ جائے. فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا تھا. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا. غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی. حضرت عمر پانی سے میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا. جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی اج نہیں کریدا، دور بدل گیا جی. کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تام ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کرے ذرا غلام کو کہے نیچے آ جائے. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے،
کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، نجرانی ہے، وہ بڑے بڑے مزاحمت کے بڑے بڑے ملکوں کے، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگا تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے، سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے نام میں عطا فرمائی ہے، اور میں ہوں محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کی ہیں لوگ، ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی۔ خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کرے، اگر اللہ مانگ دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہے اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن صبر کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمت سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہو تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے، وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائے۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے وہ بے تکلف ہوتا ہے، یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ اللہ رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با محبت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے، کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یوں اور درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوا یان الحمدللہ۔